इकरार भाई कंट्रोवर्सीज बर्निंग नहीं, कुछ आम आदमी आपको प्रेस करता। अगर तो आप आम आदमी से मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स ले रहे हैं तो ये बड़ी नाइंसाफी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के नाम के बगैर इस पॉडकास्ट को मुकम्मल कर नहीं हरगिज़ नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एयरपोर्ट पर जा रहे हैं जहाँ और एयरपोर्ट पर कोई शख्स उनको आवाज कसते बिल्कुल ठीक है। और बिलावल भुट्टो साहब तमाम चीजें छोड़कर उस पर चढ़ दौड़ते हैं। जहाँ इकरारुल हसन वैसा नहीं था। इकरारुल हसन एक लाइन में एक आम आदमी के तौर पे खड़ा था। तो आप मुझे बिलावल से कंपेयर मत कीजिए। और लोगों ने कहा यार ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, और इकरारुल हसन जो है वो चीख रहा है और चिल्ला रहा है उसके ऊपर, यार कितनी बड़ी ज्यादती कर रहा है उस मासूम आदमी के साथ। मुझे तो जिंदगी में जो सबसे बुरी चीज लगती है वो ये कि मेरी गाड़ी के आगे मोबाइल चल रहा है। कराची में आपके नहीं चलते? जी मैंने वही अर्ज किया ना, लेकिन वो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियां इमरान अरशद हाज़िर खिदमत। आज जो हमारे मेहमान हैं दिल के करीब भी हैं और बहुत सारे लोगों की मोटिवेशन भी रहे हैं और ज़ाहिर है हमने भी बहुत कुछ सीखा है। और बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल भी बुखील नहीं होना चाहूँगा। मेरे लिए ये मोमेंट है जिसको मैं जीना चाहता हूँ और मैं इस गपशप को पॉडकास्ट के तौर पर नहीं बल्कि कुछ सीखने सिखाने के तौर पर देखना चाहता हूँ। वन एंड ओनली सैयद इकरारुल हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। बखैर, सेहत अच्छी? अल्लाह का बहुत एहसान, आपकी दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। इकरार भाई, कंट्रोवर्सीज बर्निंग नहीं, कुछ हमारी जिंदगी जो है ना वो हमेशा कंट्रोवर्सीज से इबारत रही है, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो उसूल की बुनियाद पर हम किसी शख्स की मुखालफत नहीं करते। यानी यही इकरारुल हसन था जब सरेआम में हमने सिंध असम्बली की सिक्योरिटी को बेनकाब किया, तो तब पीपल्स पार्टी सारी की सारी हमारे मुखालिफ थी चूंकि उनकी हुकूमत थी। लेकिन अवाम और आम आदमी आपको प्रेस करता था। जी आज आज भी आपसे नहीं मैं अजीबो गरीब किस्म का खौफ महसूस हो रहा है। क्या अगर तो आप आम आदमी से मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स ले रहे हैं तो ये बड़ी नाइंसाफी है। एक पॉलिटिकल पार्टी, देखिए मैं आपको ये अच्छा चले, इज इट पॉसिबल कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के नाम के बगैर इस पॉडकास्ट को मुकम्मल कर लें? आप सवाल करेंगे तो ज़ाहिर है हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि लोग कहते हैं कि इकरारुल हसन साहब जो हैं, जब से उन्होंने सहाफत को खैरबाद कहा है और अब वो सियासत के घोड़े पर सवार हुए हैं तो उन्होंने लगाम इमरान खान की डाली। तो मैं ये चाहता हूं कि हम उस लगाम के बगैर ये पॉडकास्ट मुकम्मल करें। क्या हो सकेगी? हाँ हो सकेगी। अब मेरा इस पे भी अगर आप चाहते हैं जवाब तो मैं दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ जवाब, मैं चाहता हूँ क्या हो तो फिर इमरान खान का जिक्र होगा। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि इमरान खान के जिक्र के बगैर हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? किसी भी इंसान के बगैर दुनिया चल सकती है, सियासत चल सकती है, हुकूमत चल सकती है, तो किसी भी इंसान के जिक्र के बगैर ये पॉडकास्ट क्यों नहीं चल सकती? यही तो हमारा मसला नजर है। पब्लिक नैरेटिव कैसा महसूस होता? नहीं हरगिज़ नहीं। मैंने कहा नहीं, तनकीद और ये बहुत बर्दाश्त करते रहे हम, और अगर ये तनकीद किसी उसूल की बुनियाद पर हो तो सर आंखों के ऊपर। लेकिन अगर ये सिर्फ इस बुनियाद पर है कि चूंकि आप मेरे सियासी मुखालिफ हैं तो जाहिर है मुझे आप पर तनकीद करनी ही करनी है, तो फिर जाहिर आपको अंदाजा होता है कि कोई बात नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एयरपोर्ट पर जा रहे हैं जहाँ और एयरपोर्ट पर कोई शख्स उनको आवाज कसते हैं। बिल्कुल ठीक है। और बिलावल भुट्टो साहब तमाम चीजें छोड़कर उस पर चढ़ दौड़ते हैं जहाँ और उसको इतना प्रेस करते हैं कि उसको दीवार के साथ लगा देते हैं। बिल्कुल ठीक है। बल्कि अपनी मौजूदगी का सबूत देते हैं। जी ठीक है। तो बहैसियत एक जर्नलिस्ट, अभी मैं एक सियासतदान इकरारुल हसन की बात नहीं कर रहा, इकरारुल हसन उसको कैसे देखेंगे और क्या कमेंट करेंगे? देखिए ये मुआजना मियां साहब गलत है, इसलिए कि जब बिलावल भुट्टो एयरपोर्ट पर उतरते हैं ना तो एयरपोर्ट के और जहाज के दरवाजे पर सैकड़ों दर्जनों सिक्योरिटी एहलकार उनको पॉसिबिलिटी नहीं है, इम्कान ही नहीं है ना। हटो बचो की आवाजें होती हैं, पूरा लाओ लश्कर साथ होता है, यही बेचारे FIA के अफसर जो हैं वो आगे पीछे भाग रहे होते हैं उनके, और सिक्योरिटी और वो क्लियरेंस कर रहे होते हैं। तो ये जो मुआजना है ना, बाकी दोस्तों ने भी किया कि जी इकरारुल हसन की जगह जरदारी होते, नवाज शरीफ होते, भुट्टो होते, इमरान खान होते तो क्या होता? तो ये मुआजना इटसेल्फ एक मदरसे में या लाहौर में नवाज शरीफ साहब के चेहरे पर जूता फेंक दिया, और आप जानते हैं कि नवाज साद रफीक साहब पर पता नहीं कहाँ क्या ख्वाजा आसिफ साहब पर भी ये पूरी दुनिया में मामला। मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप दोनों वाकयात या जो भी आप वाकयात बता रहे हैं उनका मुआवजना हम गलत कर रहे हैं। अगेन आपने कहा कि एयरपोर्ट पे बिलावल आए, वो जिस लाओ लश्कर और जिस हटो बचो की आवाजों के साथ और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ आते हैं। इकरारुल हसन वैसा नहीं था। इकरारुल हसन एक लाइन में एक आम आदमी के तौर पे खड़ा था। तो आप मुझे बिलावल से कंपेयर मत कीजिए, आप मुझे लाइन में लगे हुए एक आम आदमी से कंपेयर कीजिए
کہ اگر آپ لائن میں لگے کھڑے ہوئے ہوتے, آپ کی اہلیہ, آپ کی وائف, آپ کی بہن, بیٹی یا ماں آپ کے ساتھ ہوتی, اور کوئی بھی بدبخت آپ کی تذلیل یا تضحیک یا تحقیر کی نیت سے آپ پہ کوئی بھی جملہ کستا, تو آپ کے اختیار میں جو ہوتا وہ آپ کرتے. اگر دوبارہ کسی ایئرپورٹ پر اقرار الحسن پر ایسا معاملہ ہوتا ہے, میں ضرور آئینہ دکھاؤں گا. بالکل یہی میں ضرور, دیکھیں یہ آپ اور ہم سب ایوالو کرتے ہیں اپنی زندگی میں, بہت سیکھتے ہیں. پرابلم اس سارے معاملے میں کیا ہوا کہ جو بدبختی اس نے کی وہ کسی کیمرے پر ریکارڈ نہیں تھی اور کسی نے وہ چہرہ نہیں دیکھا, لیکن وہ اس کو مانا, اس نے انکار نہیں کیا اسے, انکار بھی نہیں کیا. مگر جب مومنٹ ہم نے کیمرہ آن کیا تو وہ بھیگی بلی بنا ہوا, غلطی کا احساس کیا ہوا, نوکری کے خوف سے شرمسار ایک آدمی وہ نظر آیا آپ کو, اور لوگوں نے کہا یار یہ تو کچھ بول ہی نہیں رہا, اور اقرار الحسن جو ہے وہ چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے اس کے اوپر, یار کتنی بڑی زیادتی کر رہا ہے اس معصوم آدمی کے ساتھ جس کا چہرہ بالکل گھبرایا ہوا, ڈرا ہوا, معصوم, بیک فٹ پہ ایک آدمی. تو آپ نے ایک سائڈ آف دا سٹوری دیکھی آن کیمرہ, لیکن اس سے پہلے اس نے کیا کیا وہ ذرا ہمیں آپ کی زبان پر یقین, لیکن پرابلم یہ اقرار صاحب کہ ایک عرصہ آپ نے مائک کے ساتھ گزارا, اور کہا جاتا ہے کہ مائک میں طاقت ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں. اس بار آپ کا انکاؤنٹر وداؤٹ مائکرو فون تھا, اس دفعہ آپ کے ساتھ کوئی ریکارڈنگ ڈیوائسز بھی ایز سچ نہیں تھی, لیکن ایونچولی آپ کو اپنا موبائل فون نکالنا پڑا. طاقت کا احساس ہوا؟ نہیں, ہم نے پہلی بار تو نہیں ہے, ہم نے اسی ایئرپورٹ پر چند مہینے پہلے میں آ رہا تھا پاکستان کے باہر سے, اور جی وہ ویڈیوز بھی آپ نے کوئی 6 ماہ بعد بار بار لگا کر تو وہ وائرل ہوتی ہم نے دیکھی. نہیں وہ ایک ہی بار بہت وائرل ہوئی تھی, وہ 4-5 دفعہ لگی بار بار. I don't know, مجھے نہیں اس کے بعد ہم نے کبھی نہیں لگائی, وہ ایک ہی بار لگی, اور وہ ایک ہی بار ہر پلیٹ فارم پہ 10 ملین پلس تھی, وہ یوٹیوب کے اوپر بھی اور فیس بک پہ. اینی ہاؤ وہ یہ تھا کہ وہ پروٹوکول دے رہے تھے کچھ امیر زادوں کو, اور ہم نے وہ پیچھے لائن میں لگے ہوئے اس کو کیپچر کیا, دکھایا, اور وہ بھی کہیں میں نے مائک کے ساتھ نہیں کیا, وہ بھی ARY پہ نشر نہیں ہوا, وہ بھی بطور جرنلسٹ نہیں, بطور جرنلسٹ آپ کے اپنے ڈیجیٹل پر نشر ہوا. جی یہ بھی میرے اپنے ڈیجیٹل پر ہی, میں نے اس کے بھی دیکھیں نا. صرف یہ بات کہ اگر ایک آدمی پروٹوکول کے خلاف اسی ایئرپورٹ پر انہی FIA کے افسران پر چیختا ہے, چلاتا ہے, اور اس والی ویڈیو سے 10 گنا زیادہ چیخا چلایا تھا میں اس ویڈیو کے اندر, تو پورا پاکستان تالیاں بجاتا ہے کہ واہ اقرار الحسن کیا دلیر آدمی یار, یونیفارم والے غلط کر رہے تھے, اقرار الحسن نے ان کی جو ہے نا وہ آئینہ دکھا دیا, شرم دلا دی ہے. شکر ہے آئینہ دکھانے پہ رک گئے. جی جی. دوسرا اسی ایئرپورٹ کے اوپر وہی FIA کا افسر ایک خلاف ضابطہ کام کرتا ہے, یونیفارم میں رہتے ہوئے کسی کی فیملی کی موجودگی میں ایک پولیٹیکل ٹانٹ کرتا ہے. میں تو گالی کی بحث میں نہیں پڑا, اس لیے تو مزید بحث کو مت الجھائیں. اس پر اقرار الحسن جب بولتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ اس نے غلط کیا, تو بھائی دونوں میں سے کیوں غلط, ایک چیز غلط ہو سکتی ہے, دوسری کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تب اگر اقرار الحسن نے ایک یونیفارم والے آفیسر کے خلاف آواز بلند کی تھی, اس سے زیادہ لاؤڈ ہوا تھا, تو یہی ہمارے سارے دوست جو ہیں پولیٹیکل جتنے بھی جتھے ہیں ان سب نے ویری ویل ڈن کہا. میں گستاخی کر جی پلیز ضرور بتائیے, فرق بتائیے مجھے. فرق ہے, بالکل فرق ہے, کہ اس وقت اقرار الحسن لڑائی دوسروں کے لڑ رہا تھا, آج اقرار الحسن لڑائی اپنی ذات کی لڑ. جی نہیں میاں صاحب, جس دن آپ کھڑے ہوں گے نا لائن میں, اور میرا اللہ جانتا ہے مقصد کیا تھا وہاں پہ, کہ میں تو گزر جاتا سر جھکا کے, لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ جب بھی کسی بھی یونیفارم آفیسر کا پولیٹیکل اوپوننٹ لائن میں کھڑا ہوگا, وہ اس کو ایسے ہی گالی دے گا, وہ ایسے ہی اس کی فیملی کی موجودگی میں اس کی تذلیل اور تضحیک کرے گا, اور پھر یہ کلچر ایئرپورٹ تک نہیں رکے گا. پھر آپ کو ریلوے اسٹیشنز پر, سڑکوں پر, چوراہوں میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ اسی طرح کی بدبختی کا مظاہرہ دیکھنے کو ملے گا. مجھے ایک احساس ہوتا ہے, مجھے ایک احساس ہوتا ہے کہ بحیثیت قوم ہم نے سیاستدانوں کو ہمیشہ انہی جتھوں کے درمیان دیکھا ہے, تو ہمیں عادت نہیں ہے کسی ایک انڈیویجول کو ایسے دیکھنے کی, تو شاید جب وہ آمنا سامنا ہوتا ہے تو ہمیں بھی ڈائجسٹ نہیں ہوتا. اب میں چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں, آپ نے خود جو خواجہ آصف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی جوتا اچھالنے کی, سیاہی پھینکنے کی مثالیں دیں, دے ڈونٹ ٹیک کیئر. اس کے بعد جو ان کے ارد گرد سیکیورٹی کا حصار ہوتا ہے وہ اس آدمی کا خیال رکھتا ہے. چاہیے آپ کو وہ سیکیورٹی کا حصار؟ ہرگز نہیں. مجھے تو زندگی میں جو سب سے بری چیز لگتی ہے وہ یہ کہ میری گاڑی کے آگے موبائل چل رہا ہے. اکثر ہوتا تھا جب اسلام آباد میں, کراچی میں آپ کے نیچے. جی میں نے وہی عرض کیا نا, لیکن وہ 2012 میں ہم نے شروع کیا پروگرام سر, یہاں موبائل نہیں چلتی تھی, میرے ساتھ سیکیورٹی گارڈز ہوتے تھے, مسلح بار بیٹھا کرتے تھے پیچھے ڈالے میں. ہاں جی میں وہی عرض کر رہا ہوں. اس زمانے میں لیاری گینگ وار جب 2012 میں ہم نے شروع کیا, اس زمانے میں ANP کا ایک پورا ہولڈ تھا, MQM کا اپنا عروج تھا, پھر جو ہماری GSN کی طرف کی بہت ساری جماعتیں, تو وہاں پنکچر والے کو بھی پکڑتے تھے نا میاں صاحب, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پورا ایک گینگ نکلتا تھا کہ یہ اس کو بتا دے رہا ہے, یہ فلاں سیکٹر کو, یہ فلاں. تو اس زمانے میں بہت ضروری تھا. ظاہر ہے وہی بات کہ آپ
اونٹ کو کھونٹی سے باندھ کے پھر اللہ کے حوالے کرتے ہیں، یعنی اپنے طور پر اپنی وہ اونٹ کھونٹی سے باندھا ہوا وہ باندھا ہوتا. خدا واحد شاہد ہے کہ میں نے لاہور شفٹ ہونے کا فیصلہ سب سے جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ یار سیکورٹی گارڈ سے جان چھوٹ جائے. انہیں آف کورس یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے کہیں جی ٹھیک ہے جی کوئی بھی گولی. وہی میں نے اونٹ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور از بیٹر دین کراچی؟ کمپیریٹیولی سیکورٹی کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں بہتر ہیں لاہور میں الحمدللہ. ابھی بھی آپ تشریف لائیں، مجھے بتائیے کہاں ہے سیکورٹی؟ کیا اس وقت 1 2 3 سیکورٹی گارڈ نہیں افورڈ کیے جا سکتے؟ تو میری ذات کے کسی حصے میں یہ سیکورٹی اور پروٹوکول والا معاملہ میری ٹیم گواہ ہے. ہم جاتے تھے کبھی جب سریام کی ریکارڈنگز کے لیے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ ڈی پی او یا جو آفیسر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر نہیں گاڑی آپ کو ڈسٹرکٹ سے باہر تک چھوڑ کے آئے گی. تو خدا جانتا ہے ہم روک کیوں سے کہتے تھے کہ سر بڑی مہربانی شکریہ اب آپ تشریف لے جائیں. تو میرے لیے سب سے زیادہ جو پرابلمٹک بات ہوتی ہے، جو تکلیف دیتی ہے مجھے، جس میں انکمفرٹیبل ہوتا ہوں، وہ سیکورٹی. تو میں کبھی نہیں چاہتا، مگر میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ جو روایتی سیاست دانوں کا منظرنامہ یا امیج آپ کے ذہن میں ہے کہ جب ان پر یہ کچھ ہوتا ہے تو کتنے لوگ جب کسی نے سیاہی پھینکی تھی کتنے لوگ جھپٹے تھے اس کے اوپر، جب کسی نے جوتا پھینکا تھا تو کتنے سیکورٹی کے لوگ، یہ تو نہیں تھا کہ اس نے آمنے سامنے کھڑے تھے اور میاں صاحب نے کہا جی جاؤ معاف. نہیں ان کو تو باقاعدہ کٹیں پڑتی ہیں، ان پہ ایف آئی آرز ہوتی ہیں، ان کے اگینسٹ کیسز چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ غلط موازنہ کرتے ہیں کہ یار ایک سیاستدان. نہیں ظاہر ہے اب آپ کا موازنہ تو اب سیاستدان کے ساتھ نہیں کیا جانا چاہیے، کسی پنکچر والے کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا. ظاہر ہے ناؤ یو آر ان دی ریس. تو یہ موازنہ کریں نا کہ یار سیاستدان لائن میں کب کھڑا ہوتا ہے. ہاں یہ بات اس پہ آپ اپنا نیریٹو دے سکتے ہیں. ہاں تو مجھے آپ ایک عام آدمی سے کمپیئر کریں جو لائن میں کھڑا ہوتا ہے، بس یہ گزارش ہے.